ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی غلامی کے توق سے اللہ رب العزت نے ہماری گردنوں کو زینت بخشی اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار کیا۔ ہماری خوش قسمتی کی انتہا نہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہماری محبت، ادب و احترام ان کے لیے وقف ہے۔ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نبی پاک کے اہل بیت اطہار پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا رہے اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار رکھے۔ ناظرین اکرام، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت، احترام اور ادب کے سلسلے کی ایک ویڈیو حاضر ہے۔ سیدہ زینب جو ایک ہستی کا نام نہیں بلکہ واقعات کربلا کی ایک مربوط اور مستحکم تحریک اور تاریخ کا نام ہے۔ سیدہ زینب نے واقعات کربلا کو عوام الناس کے شعور میں بیدار کیا، ان کے اذہان اور قلوب میں انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ کر دیا، اور یوں ہمیں واقعات کربلا سے کما حق ہو آگاہی حاصل ہوئی، ورنہ واقعات کربلا کے اصل محرکات ہمارے فہم و ادراک اور شعور سے پرے پردہ اخفا میں رہتے اور ہم اصل حالات جاننے سے قاصر رہتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف واقعات کربلا کی تاریخ مرتب کی بلکہ اس وقت کے خوابیدہ عوام میں ان کا صحیح مفہوم اور ادراک بھی پیدا کیا، ان کے اذہان اور قلوب کو جھنجھوڑ دیا، انہیں حقائق سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا جس سے ایک نئی تحریک نے جنم لیا، جس نے یزید کے ایوان حکومت کے در و دیوار کو لرزا کر رکھ دیا۔ یزید جو اپنے وقت کا مطلق العنان خلیفہ تھا، جس نے ظلم و جبر سے حق کو دبانے کی کوشش کی اور حق کو اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی کوشش کی۔ سیدہ زینب بنت علی کی پر اثر زندگی کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ کربلا کی اس شیر دل خاتون نے کس طرح ایوان حکومت کو ہلا ڈالا اور اپنے وقت کے قوی دشمنوں اور جابروں کے سامنے کس طرح کلمہ حق ادا کیا، کسی خوف و خطر اور ڈر کے بغیر ان کے ایوانوں میں کھڑے ہو کر انہیں للکارا، انہیں ان کے ظلم و جور پر سرزنش کی، عوام الناس کے دل واقعات کربلا کی طرف مبذول کروائے۔ ناظرین اکرام، وہ ہستی جس کی رگوں میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لہو کی گرمی تھی، جس کی آنکھوں میں رسالت کا نور، کانوں میں حق کی صدا اور زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر پاک تھا۔ اس پاک و طیب ہستی کی حیات طیبہ کی تصویر کشی ممکن نہیں، بلکہ یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات بھی نہیں۔ مارکہ کربلا حق و باطل کی ایک جنگ تھی، جس میں ایک طرف نواسہ رسول صرف اپنے 72 جانساروں کے ساتھ شریک تھے، دوسری جانب ہزاروں کی فوج جو مسلح تھی، جس نے ناحق نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا نہ صرف خون بہایا بلکہ رسول زادیوں کو اسیر کر کے رسوا کرنے کی کوشش بھی کی۔ سیدہ زینب بنت علی وہ عظیم خاتون ہیں جو عالم بشریت کی طویل تاریخ میں انمٹ نقوش ثبت کر گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسائی جمیلہ سے واقعات کربلا عوام الناس کے اذہان و قلوب میں نہ صرف زندہ رہے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے دعام حاصل ہوا۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے واقعہ کربلا کی شخصیت دوم ہیں۔ واقعہ کربلا تاریخ عالم میں ایک ایسا عظیم المیہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کا صبر و تحمل، اعلی اخلاق اور آپ کی عفت و تقوی بے مثال تھی۔ ناظرین اکرام، واقعہ کربلا میں سیدہ زینب نے ثابت کر دیا کہ وہ خانوادہ رسول کی عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ ان کی پوری حیات مقدسہ میں کہیں رائی برابر بھی ہمیں لغزش نظر نہیں آتی۔ آپ سلام اللہ علیہا عفت و پاک دامنی کی عظیم مثال ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی آپ کے روضہ اقدس پر غیبی قوتیں پہرا دے رہی ہیں۔
नाज़रीन इकराम, वाक़यात करबला के मुसन्नफ हाफिज ज़फ़र उल्लाह शफीक अपनी किताब में लिखते हैं कि तारीख थी 3 जमादुल अव्वल सन 1424 हिजरी, 4 जुलाई सन 2003 और जुमा का दिन था। फरमाते हैं कि मुझे एक दोस्त ने खाने पर बुलाया। खाने के दौरान में ही दोस्त के वालिद मोहतरम ने बातों बातों में जिक्र किया कि मुझे 25 साल पहले शाम जाना हुआ। दमिश्क की सैर करते हुए मुज़ारात पर हाजिरी हुई। हजरत अली और सईदा फातिमातुज़ ज़हरा की दुख्तर और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीरा सईदा ज़ैनब के मिज़ार मुहतरम पर भी जब मैं हाजिर हुआ तो अहाते में दाखिल होने से पहले गार्ड ने मुझे हदायत की कि ला शफ फौकाहा, यानी मज़ार शरीफ में अपनी नजर को ऊपर न करना। मैं अंदर दाखिल हो गया, फातिहा पढ़ी, बैठ गया। अब मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने ऊपर देखा तो किसी ने मेरा सर नीचे कर दिया। मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे कोई दिखाई न दिया। मैं इसे अपना वहम समझा। फिर सर उठाया, फिर किसी ने मेरा सर नीचे दबा दिया। तीसरी मर्तबा जो ऊपर देखने की कोशिश की तो सख्ती से सर नीचे चुका दिया गया। मेरे दिल पर एक रोब और हैबत तारी हुई और मैं जल्दी से वहां से निकल आया। मैंने जो ये बात सुनी तो चौंक उठा। मैंने कहा फिर बयान कीजिए। उन्होंने फिर ये बात यूं ही बयान की तो मैंने उन्हें हदीसे बाला सुनाई और अर्ज किया कि सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए हुर्मत का ये गैबी पहरा दर हकीकत सईदा फातिमातुज़ ज़हरा की हुर्मत का तसलसल है। आप पर अल्लाह की रहमत हुई कि सर झुका दिया गया और आप खामोशी से चले आए। जो लोग इस हुर्मत का लिहाज नहीं रखते माजी की तरह आज भी रुसवा हो रहे हैं और रोजे महशर भी रुसवा होंगे, क्योंकि आप फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की साहबजादी हैं, जिनके बारे में ये बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी आपकी हया की लाज रखी और शब की तारीकी में अपने पास बुलाया। आखिरत में भी आपकी हया की लाज रखेगा। इब्ने हजर हजरत अबू अय्यूब और हजरत अबू हुरैरा से और वो हजरत अली से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत कायम होगी तो अर्श के पर्दों में से एक पुकारने वाला पुकारेगा, क़यामत में जमा होने वालों अपना सर झुका लो और अपनी निगाहें नीची रखो यहाँ तक कि मोहम्मद की बेटी फातिमा सिरात से गुजर न जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।